اس کی معصومیت سے ارتجاب جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص اسیر ہو چکا تھا۔ سانوال خان ابھی باہر ہی واپس آیا تو وہ اسے اپنے دوپٹے سے الجھتی ہوئی نظر آئی۔ سانوال خان کو عجیب سا محسوس ہوا، کوئی اتنا جلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کا ضبط آزماتی ہے، آج بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ نیلے دوپٹے کو سنبھالنے کے چکر میں وہ کافی عجیب مخلوق لگی تھی سانوال خان کو۔ وہ مسکرایا تھا، آج کافی دنوں بعد اسے چڑیا کا دیدار ہوا تھا جو ہر وقت اس کے بچنے کے لیے پرتوتلی تھی۔ وہ بے دھیانی میں چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا ٹکراؤ سانوال خان سے ہوا۔ گرنے سے بچنے کے لیے بے ساختہ سی سانوال خان نے اس کی نازک سی کمر میں اپنا بازو حمایل کیے۔ گرنے کے ڈر سے ابھی وہ چیخ مارتی کہ سانوال کا دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر اپنی گرفت جما گیا۔ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ گھر والوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہو؟ سانوال کو اس کا بے دھیانی میں چلنا ذرا پسند نہ آیا تھا۔ اگر وہ نہ دیکھتا تو اب تک وہ خود کو نقصان پہنچا چکی تھی۔ یہ آنکھیں کیا اللہ جی نے تمہیں صرف ٹکر ٹکر دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ ان کا استعمال کب سیکھو گی؟ نینا خان۔ سانوال خان کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ نینا کو اس کی غلطی کا احساس کروانا چاہتا تھا، اس کے لیے یہ احساس ہی سوہان روح تھا کہ اگر وہ کچھ پل کی مزید دیری کرتا تو کیا کرتا۔ وہ چھوٹی سی نازک لڑکی اس کے رگوں پہ سما چکی تھی۔ آپ نینا کے گلابی لبوں سے چوں ہی لفظ ادا ہوئے، سانوال خان کی نظریں بے ساختہ اس کے سرخ لبوں پر آ ٹھہری۔ نینا اس کے انداز پر کسمساتے ہوئے سانوال کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بھی اپنی بے خودی پر لعنت بھیجتا، جھٹکے سے اسے پرے کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے نینا اپنے دل پر ہاتھ رکھتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ پوری حویلی میں اسے خوف صرف سانوال خان سے ہی محسوس ہوتا تھا، جس کا لہجہ ہر بار کچھ جتلاتا ہوا ہوتا تھا۔ نہ جانے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ نینا سر جھٹکتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سائیں نے آج ہی اسے دعوت کا بتایا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ انہوں نے خصوصی طور پر اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے دھیانی میں اس ترم خان سے ٹکرا گئی۔ خاقان سائیں، دن بدن سانوال خان کا بول بالا ہونے لگا ہے۔ ہمارے مزارے بھی اب تو بغاوت کرنے لگے ہیں۔ سانوال خان کی بڑھتی شہرت ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے سائیں۔ ملازم نے سر جھکا کر ساری بات خاقان کے گوش و گزار کی، جو کافی غضب کا شکار تھے۔ وہ خود سانوال خان کی قابلیت کے قائل تھے، لیکن اپنے مقابل کسی کو دیکھنا انہیں سخت ناپسند تھا۔ وہ اپنا غرور و طنطنا کسی طور پر نہیں کھو سکتے تھے، اور ہار ماننا ان کی فہرست میں نہیں تھا۔ اب جو ہونے جا رہا تھا سب اس سے بے خبر تھے۔ قسمت کے کھیل کون جانے؟ خاقان سائیں کے غرور نے اب کتنی زندگیوں کو روندنا تھا، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ بہت بڑی قیمت چکانے والے تھے اس بار خاقان حویلی والے، جس کے نتائج سے وہ بے خبر تھے۔ آج پنچایت میں اس بات کا فیصلہ ہو کر رہے گا کہ آپ بے فکر ہو جائیں تائی سائیں، ہمیں انصاف ہر صورت مل کر رہے گا، یہ سانوال خان کا وعدہ ہے آپ سے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی ان سب کو۔ سانوال، میرا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا، میری ساری خوشیاں مجھ سے روٹھ گئیں، اور گنہگار آج بھی آزاد ہے۔ مجھے صبر نہیں آتا، میں کیسے رہوں؟ وہ روتے ہوئے سانوال خان کو بھی کڑے مراحل سے گزار گئی تھی۔ ان کے درد پر خان حویلی میں موجود ہر شخص کی آنکھیں پرنم تھیں، جو جوان بیٹے کو کھو کر بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے جی رہی تھی۔ جس گھر میں خوشیوں کے شادیانے بجنے تھے، وہاں دور دور تر تاریکی پھیل چکی تھی۔ ایک کالی رات کی نظر سب کچھ خاک ہو چکا تھا۔ حویلی میں بڑھا ایک کوہرام گاؤں کے لوگوں کو بھی آبدیدہ کر دیا تھا۔ اس حویلی میں موجود لوگوں کے احسانات و انسانیت کے سب قائل تھے۔ کہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن ان پر جو آج بیت رہی تھی
کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کبھی کبھی زندگی ہم سے ایسے امتحان لیتی ہے کہ ہم اس کے بعد ہر سبق بھول جاتے ہیں، ہر تختی خالی رہ جاتی ہے، ہر باب ختم ہو جاتا ہے۔ یہی خان حویلی میں ہوا تھا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔